21 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کے اور اسے زہریلی کیڑے مار دوائی پلا کے اس کا قتل کیا جاتا ہے، اسے راتوں رات دفنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی جو غیر شادی شدہ ہے وہ 8 مہینے کی حاملہ ہے، اور اس کی موت ویسے ہی نہیں، زہریلی دوائی پینے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اور لیکن اسے کیوں چھپایا جاتا ہے اور اس میں شامل کون کون ہوتا ہے؟ اس کی بہن رافعہ، اسی کی بہن کی نند جو ہے انیلا، اور ساس اور بینوئی اور پڑوسی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی پڑوسی جو رستم ہے اس نے سارے بات سے پردہ اٹھا دیا کہ اس لڑکی کو پہلے بھی کئی دفعہ ٹارچر کیا جاتا تھا اور اس کی بہن کو پتا تھا یہ سب کچھ، اور اس نے اپنی بہن کو بھی بتایا تھا۔ لیکن اس کی بہن کیوں خاموش رہی؟ کیونکہ اسے دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تھا تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گے، تمہیں بھی مار پیٹ کریں گے، اس لیے وہ اپنی بہن کو انہی درندوں کے پاس چھوڑ دیتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ راولپنڈی کے علاقے چھتر میں ہوا افسوسناک واقعہ، جہاں پر 21 سال کی لڑکی کو قتل کر کے اسے راتوں رات دفنایا گیا۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی، کس وجہ سے نہیں ہوئی۔ اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے، اسے دفنایا جاتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اس لڑکی کو 21 سال کی لڑکی کو تشدد کیا جاتا ہے، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ سن کے آپ کو بہت ہی افسوس ہوگا کہ کرنے والے کون تھے۔ یہ 21 سال کی لڑکی جو کہ والدین کی ڈیتھ کے بعد اپنی شادی شدہ بہن کے گھر میں رہتی ہے، اور کیونکہ اس کا نہیں ہوتا تو یہ کہتی ہے میں وہاں پہ محفوظ رہوں گی، میں اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، اور وہاں پر رہتی ہے، اور اس کی بہن کے 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ دنیا والوں کے ڈر سے، دنیا والوں کے خوف سے یہاں پہ رہے گی اپنوں میں، لیکن اپنے ہی جو ہیں وہ اس کی زندگی تباہ کر دیں گے، اسے موت کی منہ میں ڈال دیں گے۔ لیکن یہاں پر بات یہ کہ دفنانے کے بعد کس کو شک ہوا کہ اس لڑکی کا جو ہے قتل ہوا ہے، اس کی ویسے ڈیتھ نہیں ہوئی؟ تو علاقے کے لوگوں نے بولا کہ اس لڑکی پر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ڈیتھ ایسی ہو اچانک کیسی ہو گئی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے جس پر سی پی او راولپنڈی کو خبر ہوتی ہے، وہ اس پر نوٹس لیتے ہیں اور ایس ایچ او تھانہ احکامات دیتے ہیں کہ آپ نے اس کیس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور وہ پولیس جو ہوتی ہے وہ جا کے علاقے کے لوگوں سے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کے بارے میں پوچھتی ہے، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی اچانک ہی ڈیتھ ہوئی ہے، جسے انہوں نے بس دفنا دیا تھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے ہوئی ہے کس وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو پھر جو ہوتی ہے پھر علاقے کے لوگوں کے بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کے بعد پھر یہ پولیس کو ان پر شک بھی ہو جاتا ہے، پھر جو پولیس ہوتی ہے اس کے پاس جو ہوتے ہیں ایویڈنس بھی آ جاتے ہیں کہ جو اہل علاقہ کی طرف سے انکشافات ہوتے ہیں، اور پھر جو لڑکی پر تشدد اور جنسی زیادتی کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو پولیس ہوتی ہے وہ اس لڑکی کی قبر کشائی کرواتی ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر جو سارا کیس ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے کہ آیا اس لڑکی کو تشدد کیا جاتا ہے، اسے تو کیڑے مار دوائی پلائی گئی ہے اور اس کے بعد جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے، جس کے بعد اسے مار کے بس اسے دفنا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کی فیملی میں سے کوئی بھی مدعیت میں نہیں آتا، تو پولیس اپنی ہی مدعیت میں یہ کیس درج کرتی ہے اور ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ پھر جو ملزمان ہوتے ہیں انہیں گرفتار کیے جاتے ہیں۔ ملزمان میں اس کی جو بہن ہوتی ہے، اس کی ساس ہے گلفراز بیگم ہے، اس کے بعد اس کے بینوئی ہیں جو کہ گلفراز گلو ان کا نام ہے، اور تیسرا اس میں شامل ہے جو کہ پڑوسی ہے امین، اسے بھی گرفتار کر دیا۔ اس کیس میں 3 جو ملزمان ہیں انہیں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، ایک اس کی نند بھی شامل ہے۔ اور اب اس سب کے پیچھے ریزن کیا تھی، قتل کرنے کے پیچھے ریزن کیا تھی، یہ سب کچھ تو بہن اور چاچا کے، جو لڑکی کی بہن اور چاچا ہیں ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے اپنے بیانات میں بولا ہے کہ بہن نے بولا کہ میں اسکول بچوں کو چھوڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جب میں واپس آئی تو میری ساس اور میری نند جو ہے وہ میری بہن کو ڈنڈوں کے ساتھ مار رہی تھی۔ تو میں نے اپنی بہن کو پوچھا، میری بہن نے مجھے بتایا، جو کہ مقتولہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ مجھے انہوں نے بہت زیادہ ڈنڈوں کے ساتھ مارا، مجھے کیڑے مار دوائی بھی پلائی ہے اور جنسی زیادتی بھی کی ہے۔ جنسی زیادتی میں بینوئی اور جو پڑوسی امین تھا اس پر وہ بھی ملوث تھے۔ تو ان سب پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر اس طرح تو بیانات بھی آ جاتے ہیں، لیکن سارا انہیں گرفتار بھی کر دیا گیا ہے، اور پھر اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے راتوں رات اسے دفنا دیا تھا۔
تو یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ دیکھیں کہ گھر میں رہتے ہوئے، لیکن بہن کو بھی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کی بہن کو بھی جو ہے تھریڈیں دی گئی ہوں گی کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، تو اس لیے وہ خاموش رہی ہے۔ لیکن اس طرح خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ایک بہن کے ساتھ ہو رہا تھا، دوسری بہن کا کام تھا وہ کسی نہ کسی کو، ریلیٹیو میں سے کسی نہ کسی کو خبر کرتی کہ آیا میرے بہن کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے کہیں اور چلی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آج کل ہمارا دور ایسا ہے کہ ہم بچیوں کو ایک ہوتا ہے نا کانفیڈنس، وہ نہیں دیتے، بس وہ ڈری ہوئی رہتی ہیں، اس لیے وہ اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتی، تھوڑا سا انہیں کوئی ڈرا دیتا ہے وہ ڈر جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کی بہن اگر پہلے ہی کوشش کرتی ہے اپنی بہن کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایک دم سے تو اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، پہلے بھی اسے ٹارچر وغیرہ کرتے رہے ہیں جو اہل علاقہ نے بولا ہے، تو ان کا کام تھا پہلے اس پر ایکشن لیتے یا اپنی بہن کو کسی اور کے پاس چھوڑ دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اور کے پاس ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی، لیکن یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ تو ابھی ان سارے جو ملزمان ہیں چاروں کو، ساس اور نند اور جو پڑوسی اور بنوئی، ان چاروں کو گرفتار کیا گیا اور پیر والے دن انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس نے تو اپنا کام کر دیا، اپنی مدیت میں یہ سارا کیس جو ہے وہ ہینڈل کیا، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ آگے انہیں جا کے ہوگی سزا کہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب پولیس کی مدیت میں ہے اور ایک طرف تو اس کے پوری فیملی، بہن کی پوری فیملی، ایک طرف وہ بہن جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے اپنے بھی والدین نہیں ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے، اور جس سے جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے، چاہے چاچے مامے تائے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے۔ وہ جو مر گئی ہے، جسے قتل کیا گیا، اس بیچاری نے کتنی اذیتیں کی ہوں گی اس پر۔ تو کہتے ہیں نا آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ بائی والوں سے زیادہ خون کے رشتے، جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو نوچ کھاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی پر یقین نہ کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کی فیملی میں کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو آپ پہلے سے ہی آواز اٹھائیں، نہ کہ کسی اور موقع کا انتظار کریں۔ تو اگر تو اس کی بہن پہلے ہی کچھ نہ کچھ اپنی سسٹر کے لیے کرتی، کیونکہ جب اس کی بہن نے اسے بتایا تھا کہ مجھے اسے ٹارچر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جن سے زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کا کام بنتا تھا بہن کا کہ وہ کسی نہ کسی کو بتاتی۔ لیکن ہمارے یہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ جو ہے ڈرا کے رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس نے نہیں کہا ہوگا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب کا کیا فیڈ بیک ہے؟ اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ کیا اس سارے کیس میں جو ہے یہ لڑکی مقتولہ کی جو بہن ہے اس کا بھی کردار ہے، کیونکہ اسے چاہیے تھا، اسی کے گھر میں رہتی تھی، ایک پورا اپنے آپ کو ایک سیف جگہ پر رکھنے کے لیے وہ وہاں پر آئی تھی والدین کی ڈیتھ کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ وائرل نہ ہوتی تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ انہوں نے تو ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا تھا کہ اچانک موت ہوئی ہے، لیکن اصل ریزن کیا تھی وہ تو بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، تب پتہ چلا ہے کہ اصل ریزن اس کے پیچھے کیا تھی، اور ملزمان نے بھی اپنا جو جرم ہے وہ قرار کر دیا ہے اور انہیں پیش کیا جائے گا عدالت میں، اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا آگے انہیں سزا ہوتی ہے کہ نہیں سزا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے پولیس نے تو اپنا کام کر دیا اور اہل علاقہ نے بھی اپنا کام کر دیا، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اب عدالت کا کام ہے، عدالت میں یہ کیس کس کے حق میں ہوگا، کس کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں تو چلتا ہی پیسہ ہے، جہاں پہ پیسہ ہوگا وہاں پہ ہی حق انصاف ہوگا۔ اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ پاک انہیں سزا دیں، کیونکہ ہماری جو ادارے ہیں وہ سب کچھ تو بس پیسے کے ہیں، تو ہم صرف اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ایسے ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے، اور اس بیچاری کی کیا بیتی ہوگی اس بیچاری پر وہ تو وہ خود ہی بہتر جانتی ہے، اور ابھی بھی کئی راز ہوں گے جو چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن ابھی سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے اس لڑکی کی بہن پر، وہ اس نے کتنا سچائی بتائی ہے، کتنا جھوٹ بتایا ہے، یہ تو اس پر ڈیپینڈ ہے کہ اس نے کتنی سچائی بتائی ہے۔ تو آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ اپنی فیڈ بیک کا لازمی دیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔